ہمیش کی زندگی وہی ہے، اس کے لیے تیار رہیں۔ معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں گا خاص طور پہ، یہ اتنا بڑا محلہ ہے، یہاں بچیاں، ہمارے معاشرے میں بچیوں کا کیا حال ہو رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ بچیاں غیروں کے ساتھ جاتی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ، ان کی پرورش، یہ ساری چیزیں تو ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ ہماری سوسائٹی بھی ذمہ دار ہے کہ ہماری سوسائٹی اس چیز کو دیکھتی رہی ہے کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہے۔ نہ ہمارے نوجوان اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہماری محلے کی بچی اگر کسی کے ساتھ میں گھوم رہی ہے، وہ غیر تو غیر، اگر کسی مسلمان کے ساتھ میں بھی، تو ہمارے میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے جو جا کر وہاں پر ٹوک دے، ہم میں سے۔ اور اگر کسی نے ٹوک بھی دیا تو پھر ماں باپ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچی ہماری ہے، تم کیوں سختی کرتے ہو؟ تو دونوں طرف سے بیلنس بگڑ رہا ہے۔ توجہ دو، اور یہ ساری چیزیں، یہ خرابیاں پیدا اس لیے ہو رہی ہے، اگر اس کی اصل تک جائیں تو وجہ یہ ہے کہ وہ دین کا علم ہماری بچیوں کے پاس یا ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس علاقے میں، اس محلے میں بچیوں کا مکتب، بچوں کا مکتب مدرسہ شروع کیا جائے، اور باقاعدہ طور پر، ہے نا، یہاں پر تعلیم کا نظام شروع کریں۔ جتنے لوگ یہاں پر اس محلے کے رہنے والے ہیں، اس علاقے کے رہنے والے ہیں، کوشش کریں صرف اجتماعات تک محدود نہیں رہے، بلکہ کوئی ایسی جگہ آپ کے پاس ہو یا کوئی مدرسہ ہو، اس میں بچیوں کے لیے باقاعدہ تعلیم کا نظام شروع کیا جائے، کیونکہ بچی ایک لڑکی دو خاندان سے جڑی ہوتی ہے، اور دو خاندان کو سنوارنے کا کام ایک بچی کرتی ہے، اپنے مائکے کو بھی اور اپنے سسرال کو بھی۔ تو ایک بچی اگر پڑھ لکھ گئی دین کے معاملے میں، دین کے حوالے سے، تو وہ اپنی نسلوں کو بھی پالتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے۔ مجھ سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی تو میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اس حوالے سے آپ لوگوں کو توجہ دینی ہے اپنے محلے میں، اور خاص طور پہ کہ ناسک کی سنیت بڑی مشہور ہے۔ میں بہت سے علاقوں میں جاتا ہوں، ایم پی گیا، کشمیر گیا، تو ضمناً کبھی بات نکلتی ہے، ناسک کا ذکر چھڑتا ہے، تو ایم پی وغیرہ کے علاقوں میں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ناسک وہ جہاں پر بھابڑے کو، سمجھے، 24 کو دیا جاتا ہے، ہاں راشن پانی، نہیں اس کو وہ قابل نہیں ہے وہ راشن پانی دیا جائے، سمجھے، اس کی دھلائی ہوتی ہے، دھلائی۔ تو بہرکیف یہ چیز آپ کی شان ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ شہنشاہ کا آپ لوگوں پر کرم ہے۔ دیکھیے جن علاقوں میں وہابیت آئی وہ علاقے برباد ہوئے، شہنشاہ نے آپ لوگوں کو سنبھال کے رکھا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ شہنشاہ کے اس گلشن کو اجڑنے سے بچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو محلوں میں کہیں کوئی دکھائی دے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ میں کیسا رویہ کرنا ہے۔ دوسری بات کہ محلے میں تو، ان علاقوں میں تو آنے سے ابھی ڈر ہی رہے ہیں، اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ جہاں دکھے وہاں۔ بہرکیف دوسری بات یہ کہ آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ محلے میں اتنے لوگ ہیں آپ کے،
ہر علاقے میں محلے والے صرف اپنی ذمہ داری لے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں ہر گھر والوں کو ایک الٹیمیٹم ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کوئی شادی ہو یا کوئی میت ہو 2 ڈجن نہیں دکھنے چاہیے، ورنہ ہم محلے سے آپ کے تعلق سے جو ہے ایکشن لیں گے. کیونکہ یہ برادری ہوتی ہے، یہ سب کو یہاں پر اپنے محلے میں اپنے پڑوسیوں سے سب کو سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے اگر سختی ہو گئی، نہ شادیوں میں آئیں گے، ظاہر سی بات ہے رشتہ داری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا جب آئیں گے ہی نہیں. تو نہ شادیوں میں آئیں گے نہ میتوں میں آئیں گے. اور جب یہ چیزیں بند ہو جائے گی تو خود بخود ان علاقوں میں بد مذہب کا کوئی معاملہ نظر نہیں آئے گا. تو یہ آپ لوگوں کی، نوجوانوں کی ذمہ داری. لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں یہ کام کرے، فلاں یہ کام کرے، تو ہر ایک اپنے آپ میں ذمہ دار ہے. تو آپ لوگ خود سمجھے، خود سوچے، اپنے علاقوں میں آنے نہ دیں، سختی سے اس پر بینڈ لگائیں. پنچشیل نگر کا ایک بورڈ میں نے دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ علاقہ سنیوں کا ہے اور یہاں پر وہابی دیوبندی 24 نمبر کو آنا سخت منع ہے. سمجھے؟ تو ایسے بورڈ آپ اپنے علاقوں میں بھی لگائیے. سمجھے کہ اگر آیا تو سخت ذلیل و رسوا کر کے. میری شادی میں سے میری شروعات ہوئی تھی، میں نے میری شادی کے کارڈ پر لکھوایا تھا، جبکہ کسی کو دعوت نہیں دی تھی، اس کے باوجود لکھوایا تھا اور نہ کوئی تھا. لیکن اس کے باوجود ایک صرف اپنے چاہنے والوں کو ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ آگے اس چیز کو کرے. تو میں نے لکھوایا تھا کہ کسی بھی وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، غیر مقلد، بد مذہب کا ہماری شادی میں آنا سخت منع ہے. اور اس کے باوجود اگر کسی نے آنے کی کوشش کی تو سخت ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا جائے گا. سمجھے؟ سخت ذلیل و رسوا کر کے. تو یہ چیزیں محلوں میں آپ بھی لگائیے اس کو. مسجد میں تو ہے ہی حضرت، ابھی تو اس کو پھر سے چالو کر دی ہے، لیکن محلے میں بھی ایسے ہونا چاہیے جو پنچشیل نگر میں لگا ہے. تو آنے سے بھی ڈریں گے، اور پھر آئے تو آپ کے پاس ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی بورڈ لگایا تھا.